الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ہم سب اللہ رب العزت کے اس بات پر بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بہت ہی عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک جیسی سعادت اور نعمت ہمیں عطا کی. ہم سعادت مند ہیں. اگر ہم اطراف میں دیکھیں تو کتنے ہمارے دوست احباب تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں. رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، قریبی دوستوں میں بھی ہوگا. تو ایک بڑی تعداد جو گزشتہ سال تھی اب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا رمضان المبارک جیسا کہ جس کے اندر تم اپنی بخشش کروا لو، اپنے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کر لو، اپنے لیے جنت جانے والے اسباب خود بنا لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان المبارک آ جاتا تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے فرماتے کہ اب میرے بستر کو لپیٹ دو. کیوں؟ کہ اب رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے جس کے اندر اگر میں عبادات میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ایک زیادتی کرنے والا شخص بن جاؤں گا، اپنے ساتھ نقصان کرنے والا شخص بن جاؤں گا. کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے، اپنی برکتوں کے، اپنے انعامات کے دروازے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی اپنے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش کروانے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی اپنی مغفرت کروانے والا. ہر رمضان سحری کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی مغفرت، اپنی بخشش کروا لو. اور اللہ رب العزت خزانے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، لینے کا کام ہمارا ہے.
اگر ہم نے اس رمضان المبارک کو اپنے گزشتہ رمضان کی طرح گزار دیا تو ہم سے زیادہ نقصان والا، ہم سے زیادہ خسارے والا پھر کوئی اور نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں آپس میں تراویح کے اندر قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ تراویح کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں خاص کر دیا۔ پورا سال ہم اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور ہمارے عبادات کے اندر اتنی طویل عبادت بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک ساتھ 20 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہوں اور باجماعت ادا کر رہے ہوں۔ ایسی آج تک کوئی ہمارے فرائض میں سے کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے۔ اگرچہ تراویح سنت ہے، فرائض نہیں ہے، لیکن ایسی مستقل سنت ہے جو بار بار کی گئی، فرائض کا درجہ رکھنا فرائض کے درجے میں آ جاتی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، گناہگار ہوں گے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں، ہمارے یہاں پر ہندوستان میں اور اسی طرح کے جتنے مسلم ممالک ہیں، وہاں ہر مسجد کے اندر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مسجد کے اندر 3-3 4-4 جماعتیں ہو رہی ہیں۔ اوپری منزل کے اندر 10 روزہ ختم ہو رہا ہے، اس سے نیچے منزل کے اندر 15 روزہ ختم ہو رہا ہے، نیچے جو ایک عام مسجد کی حیثیت رکھتی ہے وہاں 27 روزہ یا 25 روزہ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر شادی ہال بک ہو چکے، لوگوں کی چھتوں پر نماز ادا کی جا رہی ہے، کسی گھر کے اندر کوئی ترتیب ہے وہاں پر تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تراویح پڑھانے والے زیادہ ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ حافظ تلاش کرتے ہیں ہمیں کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم تراویح پڑھا سکیں، اور بعض مرتبہ ہمارے حافظوں کو جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، تو اس کے اندر سستی کرنا، کاہلی کرنا بہت بڑا ایک جرم ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے ایک عمل کے اندر تمام کے تمام شریک ہیں تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ میرے لیے محرومی ہے یا نہیں؟ جب ہم دیگر معاملات کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے اوپر ہو جائے، میری آمدنی دوسروں سے بڑھ کر ہو جائے، میں اچھے سے اچھا لباس پہنوں، تو میں اچھی سے اچھی عبادت کرنے والا بھی تو بنوں، میرا گھر اچھا ہو جائے، میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، تو میرا یہ بھی تو ایک اسٹیٹس ہے جو میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گا، اور اس وقت میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا جب اللہ کے مسلمان بندے ایک تراویح جیسی عبادت میں مشغول ہوں اور میں بازار کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی محرومی اور ہلاکت نہیں ہوگی۔ جب اتنے لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں تو اس عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح فرض نمازیں، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ ہم لوگ شہری میں بعض مرتبہ زیادہ کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر
فجر کی نماز میں سستی کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مساجد کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جیسے ہی سحری ختم ہو 10-15 منٹ کے بعد فوراً نماز کھڑی کر دی جائے، تاکہ نمازی جو آنے والے ہیں ان میں سستی نہ ہو۔ پرانے وقت میں آپ نے دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی کوئی 6:30 کے بعد، 6:40 پہ، 6:35 پہ، لیکن اب جو ہے 6 بجے کر دی گئی، بعض جگہوں میں 5:55 پر ہو رہی ہے، تاکہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر آرام کرنا چاہیں تو پھر آرام کر لیں، نماز نہ چھوڑیں، باجماعت نماز کا اہتمام۔ اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے افطار کے بعد عموماً سستی ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر افطار کر لیں، مختصر اپنی افطاری یا تو اپنے ساتھ لے آئیں یا مسجد کے اندر جو اہتمام ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جائے اور افطار کریں، اور پھر گھر جا کر ایک مستقل اپنا افطار کریں جس طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے اندر سستی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بندہ کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا جو ایک کام تو اچھا کر لے اور اس کے ساتھ دوسرے کام کو چھوڑ دے۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن نمازوں کی پابندی نہیں، افطار تو کر لیا، بہت بڑی عبادت ہے، افطار کھانا بھی عبادت ہے، سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ رمضان مبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے۔ ایک عبادت کرنے کے بعد جو مستقل عبادت ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، تو کیسے اس عبادت پر اجر کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا، ایک ادا کی ایک ادا نہیں کی، تو ہلاکت ہے یا نہیں؟ آپ کے ذمہ کسی نے کام لگایا، آپ کہیں نوکری کے لیے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے ایک کام تو بہت خوب بہت اچھے انداز میں کیا، لیکن دوسرے کام کو دیکھا تک نہیں۔ کیا مالک یا کوئی آپ کا مینیجر ہے وہ آپ کو برداشت کرے گا؟ بھائی جس طریقے سے یہ کام اہم تھا اسی طریقے سے یہ کام بھی اہم تھا، تم نے ایک کام کیا، ایک چھوڑ دیا، ایک کام کو اہمیت دی، دوسرے کام کو دیکھا تک نہیں، تو کوئی بھی شخص اس کو عقل مند نہیں کہے گا، بیوقوف کہا جائے گا۔ اگر اسے نکال دیا گیا اس بات پر تو کوئی بھی افسوس نہیں کرے گا، کیوں؟ سب کو نظر آ رہا ہے بھئی یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی، یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی، اس نے ایک ادا کی ایک نہیں کی، تو وہ کیوں رکھے گا؟ تو رمضان مبارک کے اندر خاص کر جو اجتماعی اعمال ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں۔ سحری کرنا عبادت ہے، سب اٹھتے ہیں، لیکن ایک شخص کی طبیعت نہیں چاہ رہی تو شریعت اسے کہتی ہے تم اٹھ کر ایک کھجور کھا لو، ایک پانی گلاس پی لو، بس یہ بھی کافی ہو جائے گا، تمہیں سحری کا ثواب ہو جائے گا۔ سحری ہو گئی، بالکل اپنے آپ کو اس عمل سے کنارہ کر کے الگ نہ رکھے، سوتا نہ رہے، کیونکہ ہر ایک مستقل ایک عمل ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ سحری کرو، بالکل کرو، لیکن اگر آپ کا دل مزاج نہیں مان رہا، طبیعت نہیں مان رہی، کہا کہ پہلے سے بہت ہے، تو ایک گلاس پانی پی لو، معمولی سا پانی پی لو، اپنے آپ کو سحری کرنے والوں میں شامل کرو۔ ایک شخص ہے افطاری کا ٹائم ہو گیا لیکن افطار نہیں کر رہا، افطاری کا ٹائم ہو گیا افطاری نہیں کر رہا، اور سمجھ رہا ہے کہ میں احتیاطاً تاخیر کر رہا ہوں، شاید میرے لیے فضیلت کا باعث ہو، یہ فضیلت نہیں، یہ گناہ ہو جائے۔
شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. جیسے ہی ٹائم داخل ہو گیا آپ افطاری کر دیں. افطاری میں تاخیر شریعت کا مزاج نہیں. تو ان تمام اعمال سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لمحہ لمحہ کیا ہے اللہ رب العزت نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بندے کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے، جزا ملتی ہے. اب یہ افطاری تو کرے گا، زیادہ تاخیر کتنی کر لے گا، 3-4 منٹ کر لے گا، لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا. ثواب کیا تھا کہ جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو جائے آپ نے کھجور کھا لینی ہے، اپنے آپ افطار کر لینا، پھر اس کو ثواب ملے گا. تاخیر کرنے پر پھر ثواب نہیں. سحری آپ سے مطلوب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھائیں تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ ایک گلاس پانی پی لیں اور سحری کی نیت کر لیں، سحری ہو گئی آپ کی. تو ہم نے عبادات شریعت کے مزاج کو دیکھ کر کرنا، اپنے مزاج کو کرنا، پھر اللہ رب العزت اس پر ثواب بھی دیں گے اور اس پر اجر بھی ملے گا. ہمارے لوگ اس چیز کے اندر بہت غفلت کا معاملہ کر بیٹھتے ہیں اور جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے. پہلے میں نے ذکر کیا کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے، ان اعمال کا اہتمام کیا جائے جو اجتماعی طور پر ہو رہے ہیں. آپ رمضان المبارک میں تہجد نہ پڑھیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ وہ اجتماعی عمل نہیں ہے، ایک انفرادی عمل ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے، ثواب کی کمی نہیں ہوگی، بہت زیادہ اجر ملے گا. کئی بزرگ انتقال کر گئے، کسی بزرگ کو قبر میں آئے تو پوچھا کہ تمہیں کون سی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پسند فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں سحری کے وقت اٹھتا تھا تو 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھتا تھا، اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور اس پر مجھے جنت ملی. تو جو تہجد کا اہتمام کرتا ہوگا کیا وہ بقیہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے، کس پر اللہ رب العزت بخش دے؟ مومن تو وہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت صرف آپ کی جلد افطاری کرنے کے عمل کو بہتر سمجھتے ہیں اور اچھا لگے اور اسی پر آپ کی بخشش کر دے. اللہ رب العزت کو آپ کی عبادات کی ضرورت نہیں، آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں، آپ کی تہجد کی ضرورت نہیں. صرف بندے کے اخلاص کو دیکھنا، بندے کے مخلص پن کو دیکھنا ہوتا ہے، بندے کی نیت کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کتنا ہے. اور اللہ کو کوئی ایک ادا پسند آ گئی تو جنت مل گئی. اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ یہی ہے کہ آخرت میں وہ ایک جنت لینے والا ہے. اور اسی پر اللہ رب العزت نے اس طرح کے دن، اس طرح کی راتیں، اس طرح کے ایام ہمیں دیے. رمضان المبارک ایک حادثہ ہے اس امت پر کہ ایک ساتھ اللہ رب العزت نے پورے مہینے کے روزے عطا کر دیے اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ سحری میں اٹھ رہا ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، فجر میں ایک تعداد نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے. اگر اس ماحول کے بعد بھی کوئی سستی کرے تو اس سے بڑا گمراہ اور نقصان والا کوئی نہیں. میں ابھی آ رہا تھا، آپ کے راشدی روڈ کا ایک مشہور ہوٹل، اس کے باہر ٹینٹ لگے ہوئے، اندر کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. فکر مند حضرات کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کے اپنے کوئی اثر رسوخ ہوں گے،
جن کو استعمال کر کے آپ اس دھرتی سے اس گناہ کو ختم کر سکیں. آپ اپنے علاقے کو ایک پاکیزہ ماحول عطا کر سکیں کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ابھی تو دوسرا دن چل رہا ہے ہمارا. کوئی ایسا بھی نہیں کہ بہت دن گزر گئے ہوں. ابھی تو تازی تازی عبادت شروع ہوئی ہے اور ہمارے لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ کوئی دوسرے علاقوں سے نہیں آتے، یہی علاقے. اگر دوسرے علاقوں سے بھی آتے ہیں لیکن ہو تو ہمارے علاقے میں رہا ہے، ہو تو ہمارے گھر میں رہا ہے. کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو آپ کے توسط سے بات پہنچانا چاہتا ہوں، جو اثر رسوخ رکھتا ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ کھلا خلاف ورزی افغانستان جیسا ملک جہاں اگر کسی کو افطار کرتے ہوئے دیکھ لیا تو 20 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے اور 2 مہینے وہ جیل کاٹے گا اگر جس نے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دیا. کیا سزا رکھی ہے؟ 2 مہینے جیل میں اور 20 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. مطلب وہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ اور آگے شوال کا مہینہ عید بھی جیل میں گزارے گا. تو ہمارے پاس قوانین تو نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں وہ تو کریں تاکہ ہمارا علاقہ ایک پاکیزہ علاقہ بن جائے، ایک مسلمانوں والا علاقہ نظر آئے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں کافر لوگ نہیں رہتے کہ جو روزہ نہ رکھیں، یہاں ایسے لوگ آباد نہیں ہیں کہ جن پر روزہ فرض نہیں ہے. یہاں مسلمان ہیں، ہر ایک پر روزہ فرض. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی جتنی ساعت باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے روزے اور تراویح اور اعتکاف جیسی عبادات میں شامل ہونے والا وما علینا الا البلاغ.